اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میاں بیوی کی تعلقات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت میں داخل ہے: نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو کا استعمال۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکاح ایسی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک برابر سنت چلی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس کا نصف دین محفوظ ہو گیا، باقی نصف کو بچانے کے لیے خدا سے تقوی اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، اگر نان نفقہ کی قدرت رکھتے ہو تو نکاح کرو، یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا صحیح علاج ہے، ورنہ پھر روزے رکھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے کو خصی کرا لے۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کو روٹی، کپڑا اور مہر دینے کی طاقت نہ ہو تو روزوں سے بھی اپنی شہوانی قوت کا علاج کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ مومن کے لیے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی شے نہیں۔ نیک عورت کی صفات یہ ہے کہ جب اس کو حکم دیا جائے تو وہ اس کی تکمیل کرے، جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اگر کبھی اس کو قسم دی جائے تو اس کو پورا کر دے، اگر خاوند کہیں چلا جائے تو خاوند کے پیچھے اپنی عصمت اور خاوند کی مال کی حفاظت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند جب دیکھے تو مسکرا کر یا کسی اور ادا سے اس کو خوش کر دے۔ کبھی خاوند بیوی کو قسم دیتا ہے تو اس قسم کا پاس کرتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی جو ایمان کی مددگار ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بہترین مال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی سعادت یہ ہے کہ نیک عورت ملے، اچھا گھر اور اچھی سواری میسر ہو جائے۔ شقاوت اور بدبختی ابن آدم کے لیے یہ ہے کہ بد عورت ملے، برے گھر اور برے سواری سے پالا پڑے۔ بری عورت جو نافرمان ہو، برا گھر جو مسجد سے دور ہو یا کوئی اور خرابی ہو، سواری کی برائی یہ ہے کہ شریر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عورت میں 4 باتیں تلاش کی جاتی ہے: مال، نسب، جمال اور دین، لیکن اے مخاطب، تو فقط دین والی سے نکاح کر، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کالی نکمی مگر دیندار عورت زیادہ بہتر ہے بد دین اور خوبصورت عورت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کامل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، حقیقتاً اچھے اخلاق کے وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات اپنی بیویوں سے اچھے ہیں، یعنی کہ بہترین وہ لوگ ہیں جن کا برتاؤ گھر والوں سے اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کر، اگر یہ عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت تو ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بات تو اچھی ہوگی۔ ایسا نہ کر کہ ذرا سی بات میں خفا ہو کر طلاق دے دے یا عورت سے ناراض ہو جائے۔ حضرت سمیرہ بن جنب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر سیدھا کرے گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے محبت کا برتاؤ کر تاکہ زندگی بسر ہو۔ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ چٹاؤ کی نوبت آ جائے گی۔ حضرت عمر بن حوص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ تمہاری مقید ہے، تم صرف ایک ہی چیز کے مالک ہو، اگر عورت کلّا ہو، فحش کرے تو تم ان کو بستر سے علیحدہ کر سکتے ہو اور ضرب خفیف کے ساتھ مار بھی سکتے ہو۔ اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی دوسری کو نہ آنے دے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح روٹی کپڑا دو۔ حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ بہشت میں داخل کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی نفس کی حفاظت کی، اپنے لیے اپنی نفس کی حفاظت کی، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی رہی، تو یہ عورت بہشت کے دروازے جس دروازے سے چاہے بہشت میں داخل ہو جائے۔ حضرت حسین بن واسسین کی پھوپھی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا شوہر تو تیری جنت ہو اور تیری دوزخ ہے، یعنی کہ وہ خوش ہے تو جنتی ہے ورنہ دوزخی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ پھر پوچھا، مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اپنی ماں کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کے خفا ہونے پر جو عورت خاوند سے کہتی ہے، جب تک تو راضی نہ ہوگا میں نہ سوں گی، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ایسی عورت جنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی اجازت سے اس کے مال سے خیرات کرتی ہے تو عورت کو خیرات کرنے کا اجر ملتا ہے اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملتا ہے اور خادم کو اٹھا کر دینے کا ثواب ملتا ہے، اور تینوں کے حصے میں سے کسی کا اجر کم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی بلائی مل گئی۔ شکر گزار قلب، دوسرا وہ زبان جو ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے،
تیسرا وہ بدن جو مصیبتوں پر صابر ہو۔ چوتھا وہ عورت جو اپنے نفس اور شوہر کے مال کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور شوہر کی ناراضگی کا گناہ اپنے سر نہیں لیتی، یعنی اپنے نفس کو غیر مرد سے اور شوہر کے مال کو بے جا صرف سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے: مجاہد فی سبیل اللہ، وہ مکاتب جو اپنے آقا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ انسان جو محارم اللہ سے بچنے کے لیے پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے آقا یہ کہہ دے کہ اگر تو اتنا روپیہ یا سامان وغیرہ مجھے دے دے تو آزاد ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص اپنی آزادی کا یہ روپیہ یا جس چیز پر آقا رضامند ہو ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہ کی شرم قائم رکھنے کے لیے یا رشتہ داری کے ملانے کی غرض سے کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نکاح میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں پر تو جہاد فرض کر دیا ہے، اگر ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اجر عظیم کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اگر قتل ہی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ رہتے ہیں اور ان کو روزانہ رزق دیا جاتا ہے، اور ہم عورتیں اپنی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا، تمام عورتوں کو یہ بات پہنچا دے کہ خاوند کی فرمانبرداری اور ان کا حق پہنچانا اور ادا کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہت کم عورتیں یہ کام کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ فرمایا، معاذ یہ کیا کرتے ہو؟ معاذ بن جبل نے عرض کیا، حضور میں نے شام میں دیکھا تھا کہ لوگ اپنے بزرگوں اور مقتداؤں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے خیال کیا آپ کو سجدہ کرو کیونکہ آپ ان سب سے اعلیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے معاذ، تم ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اگر مجھے یہ حکم دینا بھی ہوتا کہ کوئی مخلوق کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند کا بیوی پر اتنا حق ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے۔ اسی قسم کی روایت حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی میں منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی انصاری کا اونٹ بگڑ گیا اور اتنا بگڑا کہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ اونٹ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ اس وقت اونٹ باغ کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ اس اونٹ کی طرف تنہا تشریف لے جانے لگے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، حضور اونٹ کوتے کی طرح باولا ہو رہا ہے، آپ تنہا نہ جائے۔ فرمایا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، اور آپ تنہا اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔
جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف عاجزانہ بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر سر جھکا دیا اور پہلے سے بھی زیادہ نرم و مزاج ہو گیا۔ آپ نے اس کی پریشانی پر ہاتھ پھیرا اور اس کو کام پر لگا دیا۔ اونٹ کی یہ حالت دیکھ کر ان لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ اونٹ حیوان ہوتے ہوئے آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم انسان ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے۔ فرمایا کسی انسان کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ عورت پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر خاوند کا تمام جسم زخمی ہو اور عورت اپنے شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی خدمت انجام دے جس سے گن آتی ہو اور طبیعت اس سے کراہت کرتی ہو، جیسے بیماری میں پیشاب پخانہ اٹھانا، طہارت کرانا وغیرہ۔ یہ الفاظ مبالغہ کے طور پر فرمائے ہیں، جبکہ انتہائی سے انتہائی مکروہ اور ناگوار خدمت بھی اس کے حق سے سبکدوش نہیں کرا سکتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ آج تھا نکاح کرنا ضروری ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر نکاح کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کس قسم کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی کی جو تعلقات ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے، اور خاوند پر بیوی کے کتنے حقوق ہے اور بیوی پر خاوند کی کتنے حقوق ہے، سارا میں نے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل میں بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔